اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ اور جب کہا موسیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لِقَوْمِهِ اپنی قوم سے یا قومی اے میری قوم انکم بے شک تم لوگ ظلمتم ظلم کیا تم لوگوں نے انفسکم اپنی جانوں پر باتخاذکم العجل بچھڑے کو معبود بنا کر فتوبو پس رجوع کرو الی بارئکم اپنے پیدا کرنے والے کی بارگاہ میں فقتلوا پس قتل کرو انفسکم اپنے آپ کو ذالکم یہ عمل درآمد خیر لکم بہتر ہے تمہارے لیے عند بارئکم تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک فتاب علیکم پس توبہ قبول کی تمہاری انہو هو التواب بے شک وہی ہے توبہ قبول کرنے والا الرحیم رحم کرنے والا وَإِذْ قُلْتُمْ اور جب کہا تم نے یا موسیٰ اے موسیٰ لن نؤمن ہرگز ہم نہیں ایمان لائیں گے لکا تیرے اوپر حتی یہاں تک کہ نر اللہ دیکھ لے ہم اللہ تعالیٰ کو جہرتاً سامنے فَأَخَذَتْكُمْ پھر آ لیا تم کو الصَّاعِقَةُ بجلی کی کڑک نے وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ اور تم دیکھ رہے تھے ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ پھر ہم نے تم کو دوبارہ زندہ کیا مِن بَعْدِ مَوْتِكُمْ تمہاری موت کے بعد لَعَلَّكُمْ شاید کہ تم لوگ تشکرون شکر گزار بن جاؤ۔ سورہ بقرہ کے چھٹے رکوع کی یہ 3 آیات ہیں، آیت نمبر 54 سے 56 تک۔ ان آیات میں موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے۔ ان آیات کا ربط پچھلی آیات کے ساتھ ہے۔ اس میں ہم نے پڑھا کہ 40 دن کے لیے موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے کوہ طور پر۔ یہ چلہ گزارنے کے بعد روزے رکھنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو تورات شریف عطا فرمائی۔ چنانچہ وہ لے کر جب آپ واپس آئے تو دیکھا کہ قوم گوسالہ پرستی میں مبتلا ہے، ایک بچھڑے کی پرستش کر رہی ہے۔ آپ نے پوچھا کہ یہ کس نے ان کو اس کام پر لگایا؟ سامری کا بتایا گیا۔ بہرحال وہ قصہ گزر چکا۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو سمجھایا کہ تم لوگ عجیب ہو، جس نے تمہیں پیدا کیا، جس نے تمہیں فرعون سے نجات دی، جس نے تم پر قدم قدم نعمتیں اور رحمتیں اور انعامات نازل کیے، اس کو چھوڑ کر تم ایک ایسی چیز کی عبادت کر رہے ہو جس کو تم لوگوں نے خود اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ بہرحال انہوں نے رونا دھونا شروع کر دیا اور توبہ تائب ہوئے۔ تو اس کا تذکرہ اس پہلی آیت میں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تم لوگوں نے تو بہت بڑا ظلم کیا ہے، اپنے خالق کے ساتھ ایک ادنا سی مخلوق جو تمہارے ہاتھوں کی بنی ہوئی ہے، سونے چاندی سے کو پگھلا کر تم لوگوں نے بنایا ہے، تم میں سے ایک شخص نے بنایا ہے، اس کی تم نے عبادت شروع کر دی ہے، بہت برا کیا۔ اس لیے فوراً اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو۔ اور اللہ رب العزت کے حضور جب استدعا کی گئی، توبہ کی درخواست پیش کی گئی، تو وہاں سے حکم ہوا کہ فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ تم لوگوں کی توبہ اس صورت میں قبول ہوگی کہ جن لوگوں نے شرک کا یہ قبیح عمل کیا ہے ان کو قتل کیا جائے۔ بنی اسرائیل میں
ایسے بھی لوگ تھے کہ جنہوں نے اس دوران شرک کے دامن، شرک سے اپنے آپ کو بچایا، شرک سے اپنے آپ کو بالکل محفوظ رکھا، وہ اس گناہ میں شریک نہیں ہوئے۔ لیکن بہت سارے لوگ اس میں شریک ہوئے، تو اب جنہوں نے شرک نہیں کیا تھا ان کو حکم ہوا کہ ان لوگوں کو قتل کرو جنہوں نے شرک کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ذالکم خیر لکم عند بارئکم، یہ جو تمہارا عمل ہے جس کا تمہیں اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کی زبانی تمہیں حکم دے رہے ہیں، اس پر عمل درآمد تمہارے لیے رب تعالیٰ کے نزدیک بہترین عمل ہے، اسی صورت میں تمہاری توبہ قبول ہوگی۔ چنانچہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ ان لوگوں کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا، ایک وہ جنہوں نے شرک کیا تھا اور دوسرے وہ جنہوں نے نہیں کیا تھا۔ جنہوں نے شرک کیا تھا ان کو بٹھا دیا گیا اور جنہوں نے شرک نہیں کیا ان کو کھڑا کر دیا گیا۔ پھر انہیں حکم ہوا کہ اب ان کو قتل کرنا شروع کر دو۔ چنانچہ اللہ کی طرف سے دن کے وقت میں ہی ایک اندھیرا چھا گیا، انہوں نے قتل کرنا شروع کر دیا، اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے اور اسی طریقے سے بچوں نے، عورتوں نے اللہ رب العزت کے حضور گڑ گڑانا شروع کر دیے کہ اللہ اس طریقے سے تو بنی اسرائیل بالکل ختم ہو جائیں گے، آپ رحم کیجئے، ان کو یوں ہی معاف کر دیجئے۔ بہرحال حکم ہوا کہ اب تلواروں کو نیاموں میں واپس ڈال دیا جائے، خنجروں کو واپس رکھ دیا جائے، اب کسی کو قتل نہ کیا جائے۔ جب اندھیرا چھٹا تو انہوں نے شمار کیا تو 70,000 بنی اسرائیلی قتل کیے جا چکے، جن میں بعض کے بھائی، بعض کے باپ، بعض کے اولاد وہ اس میں شریک تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے باقیوں کی توبہ یوں ہی قبول کر لی۔ فتاب علیکم، اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کی، اور ساتھ میں یہ بھی خوشخبری دی کہ ان کی توبہ قبول ہوئی، اور جو مقتول تھے، جو قتل ہوئے ہیں، ان کو شہید کا ثواب اور درجہ عطا کیا گیا، اور جنہوں نے قتل کیا ان کو جہاد کا ثواب عطا کیا گیا۔ انہ هو التواب، وہی ہے جو جس نے توبہ قبول کی۔ توبہ قبول کرنے والا اللہ رب العزت کی ذات ہے، اور الرحیم، اس نے رحم کیا، نہیں تو اگر یوں ہی قتل کیے جاتے تو ہو سکتا ہے کہ اس سے بھی بڑی تعداد قتل ہو جاتے۔ تو دیکھیں اللہ رب العزت کا اس امت پر، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کس قدر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے توبہ اور گڑ گڑانے اور ایک آنسو، ایک مچھر کے اور مکھی کے سر کے برابر آنسو اپنی آنکھ سے بہانے پر اللہ رب العزت اپنی رحمتوں کے دریا بہانے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ 100 سال کے شرک، کفر، گناہ اور گندگیوں کو اللہ رب العزت اپنے عفو کے قلم سے بالکل مٹا دیتے ہیں۔ تو یہ امت محمدیہ کی خصوصیات ہیں جن سے پچھلی امتیں محروم تھیں، لیکن بہرحال ان کے اوپر اللہ رب العزت نے مہربانی فرمائی۔ اس کے بعد ان لوگوں کو جو تورات کے احکامات دیے گئے، تو ان میں سے بعض نے کہا کہ اے موسیٰ، یہ کیسی عجیب بات ہے کہ آپ سے آپ کا رب کلام بھی کرتا ہے اور آپ کو اپنی کتاب بھی عطا کرتا ہے، تو اگر وہ ہم سے کلام کر لے، ہمیں کہہ دے اور ہمیں یہ کتاب عطا کرے اور ہمیں کہے کہ یہ میری کتاب ہے، اس پر عمل کرو، تو ہم پھر مانیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے انہیں جو تیار کیا اور ان کے 70 بڑوں کو، 70 سرداروں کو ساتھ لیا، کوہ طور پر لے گئے۔ اللہ رب العزت سے سوال کیا، ایک بادل نیچے جس نے کوہ طور کو ڈھک لیا، اس کے اندر موسیٰ علیہ السلام رب تعالیٰ کا کلام سننے لگے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے استدعا کی، اے رب باری تعالیٰ، ہمارے اس قوم کی جو 70 سردار ہیں ان کو بھی یہ کلام سنا دیجئے، ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ ایمان لے آئیں اور تیرے پاک کلام، تیری پاک کتاب اور احکامات پر عمل کرنا شروع کر دیں، میری یہ دعا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو شرف قبول عطا فرمایا، اور ان 70 افراد نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی برکت سے اللہ رب العزت کا کلام سنا۔
اب جب اللہ کا کلام سن لیا، موسیٰ علیہ السلام واپس ان کی طرف تشریف لائے، تو ان کے دلوں کے اندر جو کجی تھی وہ پھر ظاہر ہو گئی۔ انہوں نے کہا موسیٰ ایسے تو ہم نہیں ماننے والے، پتہ نہیں بادل میں کون بول رہا تھا، نعوذ باللہ۔ جب تک ہم اللہ کو اب ہم دیکھ نہ لیں اپنی آنکھوں سے، اس وقت تک ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ تو یہ تو گستاخانہ جملہ تھا۔ اللہ رب العزت کی رؤیت، یہ تو موسیٰ علیہ السلام کو بھی اس سے منع کر دیا گیا، اس لیے کہ دنیا کے اندر تو یہ ممکن ہی نہیں، یہ تو آخرت میں ہوگی۔ تو اس وقت اچانک ایک زلزلہ آیا، ایک تیز بجلی کی کڑک آئی، تیز آواز تھی، اس آواز کو سنتے ہی یہ سارے مر گئے، اور یہ ایک دوسرے کو مرتا ہوا دیکھ رہے تھے۔ اب جب یہ معاملہ ہوا تو موسیٰ علیہ السلام گھبرا گئے، باری تعالیٰ یہ کیا؟ اس طرح تو اگر جب میں اکیلا جاؤں گا واپس اپنی قوم کی طرف، انہوں نے تو پھر بالکل ہی نہیں ماننا، وہ تو کہیں گے کہ تم نے پتہ نہیں ان کے ساتھ کیا کیا کہ وہ سارے کے سارے ہلاک ہو گئے، تم نے ایک تدبیر کر کے ان کو قتل کر دیا یا مروا دیا یا موت کے گھاٹ اتار دیا۔ تو یا باری تعالیٰ رحم کیجئے، مہربانی کیجئے، ان بیوقوفوں کی بیوقوفی کی وجہ سے یہ جو عذاب ان کے اوپر آیا ہے، یا اللہ اس کو ٹال دیجئے۔ ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ ان کو زندہ کر دیجئے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم بعثناکم، ہم نے تمہیں دوبارہ اٹھایا، یعنی موت کے بعد جب تم پر صحیح موت، یعنی یہ کوئی بے ہوشی نہیں تھی یا نیند نہیں تھی، حقیقت میں موت تھی، اللہ رب العزت نے ان کو اٹھایا، اللہ تعالیٰ نے دوبارہ زندگی دی۔ اور یہ دوبارہ زندگی کیوں دی؟ لعلکم تشکرون، تاکہ تم اس احسان کو مانو اور اللہ رب العزت کے فرامین کے مجموعے یعنی تورات شریف پر عمل کرو، خود بھی عمل کرو، چونکہ یہ اپنے قوم کے بڑے اور بزرگ اور سردار تھے، تو ان کے کہنے پر باقی لوگوں نے بھی عمل کرنا شروع کر دیں گے اگر یہ لوگ ان سے کہیں۔ تو لعلکم تشکرون یعنی تم لوگ اللہ رب العزت کے فرما بردار اور شکر گزار بندے بن جاؤ، اس لیے ہم نے تمہیں موت کے بعد دوبارہ زندگی عطا کی۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب مسلمانوں کو قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دوہرا لیتے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے لِقَوْمِهِ اپنی قوم سے، یا قوم، اے میری قوم، اِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ، بے شک تم لوگوں نے ظلم کیا، أَنفُسَكُمْ اپنی جانوں پر، بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ بچھڑے کو معبود بنا کر، فَتُوبُوا پس توبہ کرو، إِلَىٰ بَارِئِكُمْ اپنے پیدا کرنے والے کی بارگاہ میں، فَقْتُلُوا پھر قتل کرو، أَنفُسَكُمْ اپنی جانوں کو، ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ یہ بہتر ہے تمہارے لیے، عِندَ بَارِئِكُمْ تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک، فَتَابَ عَلَيْكُمْ پس توبہ قبول کی تمہاری، إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ اور جب کہا تم نے، یا موسیٰ اے موسیٰ، لن نؤمنا ہرگز ہم نہیں ایمان لائیں گے، لکا تجھ پر، حتیٰ یہاں تک کہ نر اللہ دیکھ لیں اللہ تعالیٰ کو، جہرتاً سامنے، فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ پھر پکڑ لیا تم لوگوں کو بجلی کی کڑک نے، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ اور تم دیکھ رہے تھے، ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ پھر ہم نے تم کو زندہ کیا، من بعد موتکم تمہاری موت کے بعد، لعلکم تشکرون شاید کہ تم لوگ شکر گزار بندے بن جاؤ۔ وما توفیقی الا باللہ۔